ہر سال محرم آ کر یہ صدا لگاتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو امام حسین کی شہادت سفر میں ہوتی، رجب میں ہوتی، شعبان میں، شوال میں ہوتی، ذی الحج میں ہوتی، ربیع الاول میں ہوتی۔ رمضان سب سے بہترین مہینہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محرم کو کیوں چنا؟ تاکہ ہر آنے والا نیا سال میرے محبوب کے نواسے کی قربانیوں کو یاد رکھے۔ بقرعید گئی، محرم آیا، بقرعید میں ہم قربانی دیتے ہیں تاکہ اسماعیل ذبیح اللہ کی یاد تازہ ہو جائے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ذبح ہوئے نہیں لیکن ذبیح اللہ کہلاتے ہیں، تو پھر آپ امام حسین کو کیا لقب دیں گے؟ کیونکہ اسماعیل ذبیح اللہ ذبح ہوئے نہیں لیکن امام حسین ذبح ہو کے بتلایا۔ اگر میرا اللہ چاہتا تو شہادت کسی بھی مہینے میں ہوتی، لیکن اللہ نے صرف اور صرف محرم کو چنا تاکہ آنے والا ہر نیا سال میرے حسین کی شہادت کو یاد رکھیں اور یہ سلسلہ یوں ہی تا قیامت تک چلتا رہے۔ 10 محرم کیوں اتنی فضیلت والا دن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی دن آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اسی دن آسمانوں میں اٹھا لیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی دن جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا کو اسی دن پیدا کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی دن سمندر کے بیچ سے راستہ نکلا اور بنی اسرائیل کی قوم کو فرعون سے اسی دن نجات ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے اور اسی دن آگ سے نکالا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسی دن بینائی واپس ملی۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو اسی دن کنویں سے باہر نکالا گیا۔ اچھا، یہ سارے واقعات اسی دن کیوں ہوئے؟ اسی دن کسی کو پیدا کیا گیا، حضرت آدم کو اسی دن معافی ملی، حضرت ادریس علیہ السلام کو جو ہے آسمانوں میں اٹھا لیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ یہ تمام واقعات اسی دن کیوں ہوئے؟ تاکہ اسی دن امام حسین کو شہید ہونا تھا۔ اچھا، یہ سارے واقعات اسی دن کیوں ہوئے؟ وہ اس لیے اس کے محبوب کے نواسی کی فضیلت بتانے کے لیے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے امام حسین تو بعد میں شہید ہوئے لیکن یہ سارے واقعات تو پہلے ہوئے۔ اب آپ دیکھیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام جو ہے آخر میں آئے، سب سے آخر آئے۔ حضرت آدم آئے، حضرت نوح آئے، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، اللہ ان سب پر وہی بھیجتا رہا کہ اے میرے رسول، تمہارے بعد بھی ایک پیغمبر آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا، اور یہ دنیا میں انہی کے لیے بنایا، اگر وہ نہ آتے تو میں تمہیں بھی نہ پیدا کرتا، یہ دنیا صرف اور صرف میں انہی کے لیے بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہر نبی پر یہ وحی بھیجتا رہا لیکن ہمارے نبی آخر میں آئے۔ اسی طرح یہ واقعات اسی دن ہونا ضروری تھا تاکہ امام حسین علی مقام جو ہے وہ اسی دن شہید ہونا تھا۔ جب یزید سے مطالبہ آیا تو امام حسین علیہ السلام انکار کر دیے۔ اب کچھ لوگوں کو امام حسین کو علیہ السلام کہنے پر تکلیف ہوتی ہے، تو سنیں، جب ہم التحیات پڑھتے ہیں السلام علینا یعنی سلامتی ہو مجھ پر، اور جب کوئی بندہ کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میرا بھی سلام سنا دینا۔ جب وہ بندہ وہاں جا کے سلام سناتا ہے تو وہ بندہ بدلے میں وعلیہ السلام جواب دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں میں موجود نہیں ہوں، اسی لیے وعلیہ السلام۔ تو جب میں علیہ السلام ہو سکتا ہوں تو امام حسین علیہ السلام کیوں نہیں ہو سکتے؟ یزید کا مطالبہ آیا تو آپ انکار کر دیے اور آپ
امام حسین علیہ السلام کربلا جانے کے لیے ارادہ کیا۔ سب سے پہلے آپ کے نانا کے پاس گئے، جا کے قبر انور پر اپنے آپ کو گرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے نانا قبر انور سے اٹھے اور مجھے گلے لگایا اور مجھے چوما، اسی طرح جس طرح بچپن میں چوما کرتے تھے۔ ہمارے نبی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو 4 مقامات پر زیادہ چومتے تھے، بے حد بوسے دیتے تھے۔ پہلا مقام جو ہے وہ پیشانی، اس لیے اس پیشانی پر پتھروں کو لگنا تھا، اور دوسرا وہ اعضا جو ہے وہ ہونٹ تھے، تاکہ ان ہونٹوں کو پیاسے رہنا تھا، اور ان ہونٹوں پر ظالم کی چھڑی کو چلنا تھا۔ تیسری جگہ جو ہے وہ گردن پر بے حد بوسے دیتے تھے، لاکھوں مرتبہ، تاکہ اس گردن پر شمر کی خنجر کو چلنا تھا، اور چوتھی جگہ سینے پر، تاکہ ان سینے پر گھوڑوں کو چلنا تھا، تیروں کو چلنا تھا، نیزوں کو، تلواروں کو چلنا تھا۔ اسی لیے ہمارے نبی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے حد ان جگہوں پر جو ہے وہ امام حسین علی مقام کو بے حد بوسے دیا کرتے تھے۔ اپنے نانا سے وداعی لے کر امام حسین جو ہے اپنی ماں کے پاس گئے۔ ماں کے قبر انور سے اس طرح لپٹ کر روئے جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ روتا ہے، اور قبر کے اندر سے آواز آئی کہ میرے بچے حسین، جب تو کربلا میں ہوگا تو گھبرا مت، میں تیرے ساتھ رہوں گی، اور شمر سے کہوں گی جب وہ گردن پر تلوار چلانے لگے گا تو میں اپنے دونوں ہاتھ تیرے گردن پر رکھوں گی، اور میں اس سے کہوں گی کہ مت مار میرے بچے کو۔ اب یہاں لوگ جو ہے نبی کریم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر انور سے اٹھے، لوگ اس بات پر بھی جو ہے وہ نہیں مانیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھیں، مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو اللہ کے محبوب قبر سے اٹھنا کون سی بڑی بات ہے؟